علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، تو جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رمضان ہمیں پھر مل گیا۔ ہمارے کتنے ہی بھائی، کتنے ہی ہمارے نمازی دوست، ساتھی، رشتہ دار، وہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اس سال نہیں ہیں، اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما لے اور ہمیں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو کل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاند کا اعلان بہت دیر سے ہوا تھا اور تراویح پھر کافی دیر سے شروع ہوئی، تو کل آدھا سپارہ پڑھا گیا تھا اور آج پھر تھوڑی بہت تلافی کی جائے گی اور آہستہ آہستہ پھر اس کو مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک دعا ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلی بات جو فرمائی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے، اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ ہم جب دعا کریں تو پہلے اس کا ادب یہ ہے، تو یہ آداب دعا میں شامل ہے کہ ہم اس کی حمد و ثنا کریں، پہلے اس کی تعریف کریں، اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے وہ پیش کریں گے اور پھر دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اسی لیے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا رب جو کہ جس کے لیے حمد و ثنا ہے، اور اسی کی دو صفات بیان کی، الرحمن الرحیم، رحمت والا جس کے لیے رحمتیں بے پایہ ہیں اور بے انتہا ہیں، جس کی کوئی خاتمہ نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ الرحمن الرحیم یہ دو اسماء حسنہ میں سے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ہمیں کہا گیا ہے، جسے قرآن نے بھی کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو لہذا یہ الرحمن الرحیم کہہ کے ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ان اسماء حسنہ کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو۔ اور اس کے بعد مالک یوم الدین، کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اس لیے کہ وہ ہے بدلے کے دن کا مالک، وہ وہاں پر بھی دے گا، دنیا میں تو جو دے گا ہی، لیکن آخرت کا ہمیں تصور نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے نہیں دیکھی کسی نے، تو اسی لیے پھر خاص طور پہ قیامت کے دن کا تذکرہ فرما دیا، تاکہ اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ تصور بھی رہے کہ ہم نے وہاں پر لینا ہے۔ اور پھر کیوں آخر ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس کی وجہ بھی بتایا جی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تو لہذا تو ہی مستحق ہے دعا کا، تو اس سے ہی دعا مانگی جائے گی اور کسی سے نہیں مانگی جائے گی، کہ ہم ساری مدد تجھ سے مانگتے ہیں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر پرابلم میں، ہر جگہ تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے اور تجھ سے ہی مانگیں گے۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تو اے اللہ یہ دعا ہے تو یہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو اپنا استحقاق بتا دیا ہے کہ ہم تیری عبادت گزار بندے ہیں اور تو ہمارا رب ہے، تو لہذا ہماری دعا سن لے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں تو ہماری یہ مدد کر دے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے پھر ہمیں اپنا استحقاق بتا دیا ہے کہ اس لیے ہم مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ دعا ہے، یہ دعا آ گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دی، یہ ہے دعا، کہ ہم پھر یہ دعا ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہی آتی کہ کیوں آخر، جب صراط مستقیم پر ہی تو ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تیرے لیے حج عمرہ کر رہے ہیں، تیرے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تیرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو پھر بھی تو کہہ رہا ہے کہ دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ دعا کرنا تاکہ ہم اس پر کاربند رہیں، پوری طرح اس پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، کہیں ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے، کہیں ہم بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، اس لیے کہ بھٹکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے کئی دشمن ہیں ہمارے، کئی دشمن ہیں جو ہمیں اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کو بھٹکاؤ،
बरगलाओ इस शख्स को, इस मुसलमान को, कि ये सीधी राह पे ना चले। तो सबसे बड़ा फिर वो दुश्मन हमारा वो शैतान है। वो हर वक्त इसी में लगा रहता है कि किसी तरह इसको सिरात मुस्तकीम से इधर उधर कर दे, जबकि ये एक ही रास्ता है, एक ही सिरात है, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो लिहाजा फिर शैतान पूरी कोशिश करता है कि अपने उसके बनाए हुए जो रास्ते हैं उन पर ले जाए। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन वो शैतान। दूसरा दुश्मन हम खुद हैं, हमारी हवा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात, वो हमें बरगला देती हैं, बहका देती हैं, सिरात मुस्तकीम से दूर कर देती हैं। तो लिहाजा हमें उसके बारे में भी चौकन्ना रखा। तीसरी वो हमारे दुश्मन है जो कि इंसानों में से दुश्मन है, काफिर है, मुशरिकीन है, यहूद व नसारा हैं। ये वो हमारे दुश्मन है जो हमें सीधी राह पे नहीं चलने देते। तो लिहाजा फिर हमें यही पाबंद कर दिया कि तुमने हर नमाज में, हर रकत में ये दुआ ज़रूर करनी है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम पर कारबंद रख, कि मैं इधर उधर ना भटक जाऊं, सीधे रास्ते पर चलता रहूं। तो ये दुआ हम करते हैं। अल्लाह ताला हमारी ये दुआ कबूल करे। और उसके बाद बता दिया गया है कि ये दुआ उसकी मिसाल दे दी कि सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि उनका रास्ता जिन पे तूने इनाम किया है। कि और वो कौन लोग हैं, वो कुरान ने बता दिया है, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं जो कि इनाम याफ्ता है, इनको अवार्ड मिल चुका है। तो फरमाया कि इनके रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। तो ये तूने इनको सीधे रास्ता दिखाया था, इनको भी दिखाया था, हमें भी दिखा दे। इन्होंने इनको चलाया था, हमें भी चला दे। तूने इनको मुस्तहकम रखा था, इनके पाँव में लग़्ज़िश नहीं आई थी, तो हमें भी उस पर मुस्तहकम कर दे कि तो ये अंबिया किराम, सिद्दीक़ीन किराम, शुहदा किराम, सालिहीन किराम, ये 4 जो कैटेगरीज़ हैं, ये हैं इनाम याफ्ता। इसीलिए हम कहते हैं कि सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया है। और फिर उसके बाद आखिर में कह दिया कि वो लोग जो सिरात मुस्तकीम से भटक गए, बिदक गए, इधर आधर हो गए, उनका रास्ता नहीं चाहिए हमें। ताकि हमें बता, अल्लाह तो जानता है, लेकिन हमें ये बताया गया देखो उनके रास्ते पे मत चलना। तो उन्हीं के लिए कह दिया कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो जिन पे तेरा गुस्सा नाजिल हुआ, जो गुमराह हुए, उनका रास्ता नहीं चाहिए। वो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है, वो सीधा जहन्नम का रास्ता है। तो अल्लाह उनका रास्ता नहीं चाहिए हमें, उससे हमें दूर कर दे। तो यही हमें बता दिया अल्लाह ताला ने कि मेरे जो इनाम याफ्ता अशख़ास हैं उनके रास्ते पे चलना, और जो मेरे दुत्कारे हुए लोग हैं जो मुझसे भटक गए हैं उनके रास्ते पे मत चलना। इसीलिए हमें उनकी तमाम चीज़ों से दूर कर दिया गया, हत्ता कि उनकी मुशाबहत करने से भी मना कर दिया। उनके लिबास में, उनके उठने बैठने में, उनके पहनने ओढ़ने में, हर चीज़ में हमें एक अलग कौम है, एक अलग तशख़्ख़ुस है हमारा। तो लिहाजा फरमा दिया कि उनका रास्ता नहीं चाहिए हमें इन लोगों का रास्ता चाहिए। तो अल्लाह हमें इनका रास्ता बख्श दे। तो ये है तो सूरह फातिहा की इन आयात का खुलासा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सूरह बकरा में, उसमें अल्लाह ताला ने पहले तो मोमिनों का जिक्र किया है, असहाब ईमान का जिक्र किया है, उनकी सिफ़ात बयान की है। जो सबसे बड़ी सिफ़त उनकी ईमान है, युमिनून बिल गैब। युमिनून बिल गैब से मुराद यही है कि वो अब बिन देखे मानते हैं। जन्नत पे भी ईमान है, जहन्नम पे भी ईमान है। देखी है किसी ने? नहीं देखी। तो बिल गैब यही तो है, बिल गैब। फरिश्ते किसी ने देखे हैं? नहीं देखे। ये बिल गैब है। अंबिया किराम, रसूल किराम को हम में से किसी ने देखा है? तो इसीलिए ये भी बिल गैब है। अल्लाह ताला को किसी ने देखा है? तो ये है सबसे बड़ी हमारी जो सिफत है मोमिनों की, कि वो बिन देखे ईमान लाते हैं। और फिर जो कहते हैं कि नहीं हम देखेंगे, पहले दिखा दो, तो उनको कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। ईमान बिल गैब होगा तो मैं मानूंगा, तो तुम्हें मैं सीधा जन्नत पे ले जाऊंगा। ईमान भी शुहूद चाहिए कि आंखों से देख कर नहीं, ये फिर वहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें, यहाँ नहीं दिखाऊंगा, इसलिए कि यहाँ तो तुम्हें मानना पड़ेगा, मानो इसे। तो अल्लाह पर ईमान का मतलब ये है। और यही उनकी सबसे बड़ी सिफत बयान की। और नमाज का और मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उनके ईमान की बात की है। और उनके बारे में साफ कह दिया कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। तो ये है हिदायत याफ्ता।
یہ ہے وہ ہدایت یافتہ اس دعا کے مطابق جو سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ یہ جو جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کر دیا کہ یہ کافر ہیں بہکے ہوئے بتکے ہوئے، ان کو آپ بلائیں نہ بلائیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر ٹھپا لگ چکا ہے. یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، کوئی ان کی آپ تعلق نہیں ہے، آپ ان کو جتنا مرضی کہہ لیں نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ٹھپا لگا دیا، اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر منافقین ہیں، ان کی صفات تفصیل سے بیان کر دی، اس لیے کہ وہ سب سے خطرناک ہے کہ وہ نہ نظر آتے ہیں، نہ وہ دکھاتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، بلکہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ ان کا منافقین کا معاملہ خطرناک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے ان کی صفات بیان کی اور یہ بتا دیا کہ ان سے بچ کے رہنا. یہ جہنم میں بھی درک الاسفل میں جائیں گے اور دنیا میں بھی لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، تو اس لیے ان کے بارے میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور اس کے بعد پھر جہاں ان کا ذکر کیا ہے، پھر انسانیت کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، الذی خلقکم، اور اس کے بعد پھر اپنی صفات بیان کر دی اور یہ بتا دیا کہ اگر تم کسی شک میں ہو تو دیکھ لو، پھر تم بھی کر ڈالو، تم بھی دکھا دو، پھر تمہارے پاس کچھ ہے تو لاؤ دکھاؤ ہمیں. تو یہ چیز جو ہے ظاہر ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر یہ ذکر کرنے کے بعد، جنت کا ذکر کرنے کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کو بتا دیا کہ تم تو اصل تو جنت کے مکی تھے، جنت میں تمہارا ٹھکانہ تھا. پھر دیکھو کیا ہوا، اس شیطان نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے. اس نے تمہارے جو باوا آدم تھے ان کو ورغلایا، بہکایا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو رنگین اور بہت ہی خوشنما وعدے دیے اور وہ بہک گئے. تو ظاہر ہے کہ جنت سے نکالے گئے. تو لہذا جنت کے وارث تم ہو جنت کے اصل وارث. تو جنت حاصل کرنی ہے تو اس سے بچ کے رہنا، اس شیطان سے بچ کے رہنا اور اس کے پیچھے مت چلنا، ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے اور تمہاری حالت بھی بری ہوگی. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جو اکثر اس کی آیات ہیں اس میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. خاص طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں اتنی تفصیل سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر جا بجا آ رہا ہے. سورہ بقرہ میں تو بے شمار ہے، بہت بڑی تعداد ہے اور کتنی آیات ہیں. اس رسول آل عمران میں بھی ذکر آتا ہے، دوسری صورتوں میں ذکر آتا ہے. تو وہ اسی لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہا تھا وہاں پہ جب اسراء معراج پہ رسول اللہ تشریف لے گئے تھے کہ میں نے اپنی قوم کو بھی بہت اچھی طرح پرکھا ہے، وہ بھی مانتے نہیں تھے. تو رسول اللہ کو فرمائیں کہ آپ کی قوم بھی ایسی ہے، وہ بھی نہیں مانے گی. آپ کو 50 نمازیں پڑھنے کو کہہ دیا ہے، نہیں پڑھ سکیں گے، تو اسی لیے آپ جائیے، جا کے کم کروا کے لائیے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ قوم بھی اسی طرح بنی اسرائیل کی طرح ہے، جیسے وہ نہیں مانی تھی اپنے نبی کی باتیں، اس طرح یہ قوم بھی ماننے والی نہیں ہے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ آئینہ دکھا دیا کہ یہ ہے دیکھو آئینہ، اس میں دیکھ لو اپنی شکل کہ کیا تم بھی اسی طرح کے ہو، کیا اسی طرح تم بھی کرو گے بنی اسرائیل کی جب وہ کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. یہ لوگ تھے. ذرا سی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ساری تفصیلات بیان کر دی. ذرا سا کہا گیا ان کو کہ گائے ذبح کرو تو اس میں پڑ گئے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی چال کیسی ہوگی، اس کی اونچ کیسی ہوگی، قدم کیسے ہوں گے، عمر کتنی ہوگی، اس پہ لگ گئے وہ. تو یہی ہے کہ یہ اس طرح مت کرنا تم. تو یہ ہے وہ نمونے دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کہ ان کو کتنی ہی چیزوں کے بارے میں کہا گیا. مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا گیا ہفتے کے دن، نہیں مانے، ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیے. تو لہذا یہ وہ قوم تھی، اس کا ضروری تھا کہ اس کا نمونہ دکھایا جائے ہمیں کہ یہ امت بھی کہیں اس میں نہ پڑ جائے، انہی چیزوں میں لگ جائے گی تو یہ بھی تباہ ہوگی، اس کو بھی بربادی آئے گی، یہ بھی پھر جنت میں نہیں جائے گی. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان کر دی سورہ بنی اسرائیل کی صورت میں، اور تفصیل سے ان کے بارے میں بتایا جو کہ آپ سن چکے ہیں. اور اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم پوری بات آپ کے سامنے رکھیں یا اس کی پورے کا خلاصہ بیان کریں، لیکن یہی سمجھنا کافی ہے کہ یہود و نصارہ نے جو کچھ کیا تھا اللہ نے وہ سارے پول کھول دیے، سب چیزیں بتا دی. اور ظاہر اللہ تعالیٰ کا جو
بیان ہے وہی حق پر مبنی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھیجا مکے کہ جا کے وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھیں اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ بنائیں، اس کی تعمیر مکمل کریں تاکہ لوگ ان کی طرف رخ کے نماز پڑھیں۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو مکے بھیجا، وہاں انہوں نے دعائیں کیں، اور اس کے بعد اس میں آخر میں بھی اسی رکوع کے آخر یا اس پارے کے آخر میں یہ بتا دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، تم مانتے ہو ان کو، تو جب مانتے ہو تو یہ کس دین پر تھے؟ یہ کس پر تھے؟ اسلام پہ تھے یا کسی اور پہ تھے؟ تو وہ ثابت کیا ہے کہ انہیں مرتے دم تک وہ اسلام پر تھے، وہ کوئی اور مذہب نہیں تھا ان کا، اور تم نے اور مذہب بنا دیا، اس کو نصرانیت بنا لی، یہودیت بنا لی، مسیحیت بنا لی، کیا کچھ کر لیا تم نے۔ تو جب تمہارے آباء و اجداد اس میں نہیں ہے تو تم نے یہ کہاں سے سارے یہ طرح طرح کے شگوفے چھوڑ دیے؟ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، صاف بتا دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو اہم چیز ہوئی کہ جس میں جو قیادت بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، اور جب یہ کہہ دیا کہ اب یہ قبلہ بدل جائے گا تو یہ بیوقوف تو کہیں گے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ یہ کیا ہوا، اچھا خاصا یہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، ادھر کیوں رخ کر لیا انہوں نے؟ جو فرمایا کہ نہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ قیادت، سیادت یہ سب اس امت کے پاس آ جائے، اسی لیے پھر وہ قبلہ بدل کے وہاں سے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا کہ اب جو بھی مسلمان ہے اس کی نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا، کسی اور طرف رخ ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اسی لیے بتانے کے لیے کہ اب وہ قیادت بدل چکی ہے، اب یہ اس امت کے پاس ہے، یہ امت جو ہے تمام انسانیت کو لے کر آخرت تک لے کر جائے گی اگر یہ ان کی ہدایت کا کام کرتے رہیں گے، ان کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اسی لیے بہترین امت قرار دے کے اور اس کا وظیفہ بتا دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، اگر وہ اس پہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اس کو نہیں کریں گے تو وہ بھی پھر بنی اسرائیل کی طرح برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔